باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ حاضرین کرام، اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ چند اتواروں سے جاری ہے۔ چونکہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اس لیے گزشتہ چند نشستوں سے قربانی کے مسائل و فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحج کی آیت شریفہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں جاتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اور لیکن تمہارا تقویٰ جاتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس میں بڑی حکمت کی بات ہے، یعنی کہ ایک راز کی بات ہے کہ جو ہمیں سمجھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں، وہ چاہے قربانی کے ہوں یا کسی بھی عبادت کے ہوں، اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد اگر فوت ہو جائے تو وہ عبادت صرف رسم کی شکل رہ جاتی ہے۔ یعنی ایسا ہے جیسے جسم میں سے روح اگر نکال لی جائے تو جسم تو ایک ڈھانچہ ہے، جسم صرف روح سے چل رہا ہے۔ یہ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، اور نہیں کیا تو کرنا چاہیے، کہ جسم کتنا ہی توانا تندرست ہو، روح کے بغیر بیکار ہے۔ آپ کسی پہلوان کے جسم میں سے روح نکال لو، ساری پہلوانی ختم ہو جائے گی۔ کتنا ہی فربا تندرست بندہ ہو، صحت مند بندہ ہو، چلتا پھرتا بندہ ہو، اس کی روح پرواز کر جائے تو آپ دیکھو کہ اب جسم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈھیر ہو گیا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اصل چیز، بنیادی حیثیت جس کی ہے، وہ جسم کے اندر روح کی ہے۔ روح کھینچ لو تو جسم بیکار ہے۔ ایسی ہر عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ایک روح رکھی ہوئی ہے۔ وہ روح اس عبادت میں سے کوئی نکال دے تو پھر وہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو عبادت ہوگی۔ جیسے نماز ہے، اگر اس کی روح جو کہ اخلاص ہے، نیت ہے،
محبت ہے اللہ کی بارگاہ میں، اگر اس کو کوئی نکال لے تو کیا ہوگا؟ اٹھنا بیٹھنا رہ جائے گا نماز کی صورت میں۔ تو اصل مقصد عبادت کا، وہ کوئی بھی عبادت ہو، اس کے اندر کی روح ہے، جب تک وہ سلامت ہے اس عبادت کی لذت، اس عبادت کی کیفیت وہ کچھ اور ہی ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے قربانی کے حوالے سے فرمایا، کیونکہ قربانی عبادت ہے۔ ان دنوں میں مسلمان کی توجہ خاص عبادت کی طرف مرکوز رہتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت، قربانی۔ ماہ رمضان میں خاص توجہ رہتی ہے عبادت کی طرف۔ کون سی عبادت ہے؟ روزہ۔ ایسے ہی قربانی کے دنوں میں توجہ انسان کی، مسلمان کی جس طرف لگی رہتی ہے وہ قربانی ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ اس کو توفیق دے تو وہ قربانی کرے یا قربانی میں حصہ لے۔ کیوں؟ فیشن کے لیے؟ نہیں۔ دکھاوے کے لیے؟ نہیں۔ کوئی رسم کے لیے؟ نہیں۔ کس لیے؟ عبادت کے لیے، کہ اندر سے اس کا دل یہ کہتا ہے کہ قربانی کا عمل عبادت ہے، مجھے نماز کی طرح، روزے کی طرح، تراویح کی طرح، حج و عمرے کی طرح عبادت کرنا ہے، اور وہ ہے قربانی۔ قربانی کرنے سے عبادت نصیب ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، عبادت کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور مسلسل عمل، ایک آدھ سال نہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھئی میں چلو اس سال قربانی کرتا ہوں پھر چھوڑو، تو یہ ایسا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر سال مدینہ طیبہ میں 10 سالہ دور میں ہر سال قربانی کی، ہر سال جانور ذبح فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی ذبح فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے بھی قربان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے بھی قربان کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھا، دمبا یہ بھی قربان فرمایا۔ تو جو قربانی کے جانور ہم لوگ جائز سمجھتے ہیں شریعت کے اعتبار سے، اونٹ، گائے، بیل، بھینس، دمبا، بھیڑ، بکرا، بکری، یہ جائز قربانی کے جانور ہیں۔ ہر جانور قربانی کا تھوڑی ہوتا ہے، جانور تو سب جانور ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی گدھا قربان کر رہا ہو؟ وہ بھی تو جانور ہے، چوپایا ہے نا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی گھوڑا قربان کر رہا ہو؟ نہیں۔ کوئی سور قربان کرتا ہے کیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہیں، حرام ہے، عام دنوں میں بھی حرام ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے جو صرف اسی صورت میں ادا ہوگی جو اللہ کی طرف سے بیان کردہ ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھائی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوگی۔ کیونکہ مرضی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کا دل چاہتا ہے فلاں جانور کر لو، چاہے وہ قربانی کا نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے۔ قربانی صرف انہی جانوروں میں سے ہوگی جو قربانی کے جانور کہلاتے ہیں۔ پھر ان میں
عمر کا تعین ہوگا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ 5 مہینے کا بکری کا بچہ قربان کر دو. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ 6 مہینے کی گائے قربان کر دو. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ 2 سال کا اونٹ قربان کر دو. عمر تو قربانی میں جو شرائط ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے. اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا 1 سال کا کم از کم، اور دمبا یا بھیڑ جو اگر 6 مہینے کا بھی ہو مگر دیکھنے میں پورے سال کا لگتا ہو تو وہ ہو سکتا ہے قربان. تو آپ کے علم میں ہے کہ جب تک میں تقاضوں کو، قربانی کے شرائط کو پورا نہیں کرتا اس وقت تک میری قربانی قبولیت کو نہیں حاصل کرتی، قربانی نہیں ہوتی. تو اپنی مرضی کا کام نہیں ہے یہاں پر. قربانی کے جانور کی خصوصیات دیکھنا ہوگی، قربانی کے جانور کے عیوب نظر میں رکھ کر دیکھنا ہوگا کہ یہ قربانی جائز ہے کہ ناجائز، خرابیاں دیکھ کر. تو یہ قربانی ہے. اب آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ قربانی کا مقصد. یعنی یہ میں نے کہا کہ کوئی فیشن نہیں، رسم نہیں، یہ دکھاوا نہیں، نمود و نمائش نہیں، یہ خالی شوق نہیں، یہ تو تقوی اور پرہیزگاری کی نشانی ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، سورۃ الحج کی آیت شریفہ کا حصہ، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے پاس تمہاری قربانی کے گوشت یا خون نہیں جاتے، ولیکن ینال التقوی منکم، تمہارے اندر جو خلوص ہے وہ جاتا ہے اللہ کے پاس. یعنی قربانی میں تمہاری نیت اللہ دیکھ رہا ہے. جتنا زیادہ تمہارا خلوص ہوگا قربانی میں، اخلاص، جتنا زیادہ تقوی، اتنا ہی زیادہ قربانی قبولیت کو حاصل کرے گی. چاہے وہ حصہ لے رہا ہو، چاہے پورا جانور ذبح کر رہا ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بیل ہو، چاہے بھینس ہو، چاہے بکرا ہو، چاہے دمبا ہو، مقصد دیکھا جائے گا. اور حسب توفیق جانور کو خریدا جا سکتا ہے اور ذبح کیا جا سکتا ہے اللہ کے لیے. قل، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، قل، آپ فرما دو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ قرآن کی آیت ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو اپنی امت سے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو قربانی کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کے لیے قربانی، راہ خدا میں قربانی. دیکھیے قربانی میں اصل اصول جہاں سے اس کی بنیاد پڑی وہ کیا ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں سنت ابراہیمی، کہتے ہیں نا سنت. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر گزرے، پیغمبروں کے بھی باپ، ان کی سنت، ان کا طریقہ. جب اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، ما ھذا الضحی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو اصل میں قربانی کا ارادہ کیا تھا وہ کس کا کیا تھا؟ اونٹ کا نہیں، گائے کا نہیں، دمبے کا نہیں، بکرے کا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان میں سے کسی جانور کی قربانی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ کس کا ارادہ کیا تھا؟ اپنے بیٹے کی قربانی کا۔ اور وہ اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا انی ارا فی المنامی یا بنیا انی ارا فی المنامی، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اب خواب میں دیکھنا کس کا تھا؟ پیغمبر کا، ہمارے جیسے بندے کا نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کا خواب دیکھا وہ خواب اگر کوئی بندہ دیکھے تو وہ حجت نہیں ہوگا، اس کو اس پر عمل جائز نہیں ہوگا۔ جیسے ہم اور آپ میں سے کوئی دیکھ لے خواب کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو نہیں کرے گا ذبح، کیونکہ وہ عام بندے کا خواب ہے۔ عام بندے کا خواب اتھارٹی نہیں ہو سکتا، حجت نہیں ہو سکتا، اس کے خواب کی بنا پر بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا کوئی۔ کبھی کوئی اس خواب کو بنیاد بنا کر کہے کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا چھری لے کر بیٹے پر پھیر دے گلے پر، نہیں۔ کیوں؟ کہ پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اگرچہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں جانور نہیں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا ان کا کون سا بیٹا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تمام علماء کا، متقدمین متاخرین، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک ان کے چھوٹے بیٹے اسحاق، ان دونوں میں سے جو بیٹا قربانی کے لیے خواب میں دکھایا گیا وہ اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ تو دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، مگر وہ پیغمبر ہے، تو پیغمبر کا خواب یاد رکھنا وہ وحی کے طور پر کہلاتا ہے۔ پیغمبر کے خواب کو جو درجہ ہوتا ہے حاصل وہ کون سا ہوتا ہے؟ وحی کا۔ وحی کہتے ہیں جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں وحی، ریویلیشن، اللہ کا حکم کا نزول، وحی نازل ہونا۔ تو وحی کی جو صورتیں ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہو، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے رہے، تو ایک تو یہ صورت ہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کسی پردے یا حجاب کے پیچھے سے کلام فرمائے، کوئی آواز آئے ایسی من جانب اللہ، یہ وحی کی شکل ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی بات نبی کے دل میں اللہ ڈال دے، القاء کر دے نبی کے دل میں، رسول کے دل میں، وہ وحی ہو جاتی۔ اور ایک یہ ہے کہ خواب اس کو اللہ کوئی دکھا دے تو وہ خواب اس کے لیے بشارت ہوتا ہے، وہ حجت ہوتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے؟ نبی کے لیے، رسول کے لیے، عام بندے کے لیے نہیں۔ اب ہم کو سوچنا کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اگر کوئی عام بندہ خواب دیکھ لے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو کیوں نہیں کرے گا؟ کہ اول تو وہ خود نبی نہیں، عام بندہ،
عام بندہ رسول نہیں، عام بندے پر وحی نازل نہیں ہوتی، وحی تو نبی پر نازل ہوتی ہے نا، رسول پر نازل ہوتی ہے نا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر، یہ نبی، یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتا، اپنی خواہش، جیسے میں اپنی خواہش سے کچھ بول دوں، آپ اپنی خواہش سے کچھ کہہ دو، اللہ فرما رہا ہے یہ ایسا نہیں فرماتا۔ وما ينطق عن الهوى، ہوا کا معنی خواہش، اپنی خواہش، اس سے نہیں کچھ کہتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ وہی فرماتا ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ واضح ہو گیا صاحب کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو کچھ کہے نا رسول، اس کو اللہ کا حکم سمجھنا، یہ مت کہنا کہ یہ تو رسول کی بات ہے، اللہ نے کہاں فرمایا، کوئی آیت کہاں نازل ہوئی، یہ تو اللہ کے رسول کے زبان سے نکلی۔ بہت بڑے صوفی شیخ، بہت بڑے عالم حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالی کا ایک شعر ہے، شعر فارسی زبان میں، وہ فرماتے ہیں گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اشارہ دے رہے ہیں گفتائے ان کا فرمان، کن کا؟ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتائے گفتائے اللہ بود، رسول کا فرمان اللہ کا فرمان ہے، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ وہ عبداللہ کے حلق سے نکل رہا ہے۔ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، محمد اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ تو نہیں ہے معاذ اللہ، اللہ کے خاص بندے، نبی، رسول، خاص حبیب، محبوب، مگر بندے ہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے کوئی بات نکل رہی ہے، مگر حلق کس کا ہے؟ رسول کا۔ حلقوم کس کا ہے؟ نبی کا۔ تو اس کو آپ وحی سمجھو۔ اسی طرح اگر وہ خواب دیکھ لے اس کو بھی وحی سمجھو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ بندہ اگر عام بندہ خواب دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو وہ تو نبی ہیں، رسول ہیں، اس کے باوجود پھر اللہ نے ان کے بیٹے کو ذبح نہیں کروا دیا، بلکہ چھری کو حکم دے دیا کہ بیٹے پر مت چلنا، اے چھری بیٹے پر کام مت کر دکھانا۔ پھر کیا کیا؟ دمبا کر دیا اللہ نے کہ ابراہیم ہم کو تو آپ کا امتحان لینا مقصود تھا، ٹیسٹ لینا مقصود تھا، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب معلوم ہوا کہ امتحان اللہ تعالیٰ نبیوں سے شروع کرتا ہے، ولیوں تک لاتا ہے، صحابہ تک لاتا ہے، اہل بیت پاک تک لاتا ہے، پھر عام بندوں پر بھی لاتا ہے۔ آزمائش، امتحان، یہ اللہ کی ایک حکمت میں سے اللہ چاہتا ہے تو جس طریقے سے چاہتا ہے آزماتا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ نے فرمایا یہ جو تھا عمل ابراہیم علیہ السلام کا، بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے کا، اللہ فرماتا ہے یہ کھلا ہوا امتحان تھا جو اللہ نے ان سے لیا۔ پیغمبر ہونے کے باوجود ان کو امتحان میں ڈالا اللہ نے، اور وہ پورا اترے۔ صرف وہی پورا نہیں اترے، ان کا بیٹا بھی پورا اترا۔
آپ دیکھو نا اس نے قرآن کیا بتا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کیا پوچھا کہ فانظر ماذا ترى، تو دیکھ اے بیٹے یہ خواب کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے. بیٹے سے پوچھ لیا، اس لیے پوچھا کہ بیٹا بھی اس امتحان میں کامیاب ہو جائے. بیٹے کی مرضی آ جائے گی نا بیچ میں، تائید حاصل ہو جائے گی نا، تو باپ بیٹا دونوں اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. تو جب بیٹے سے پوچھا فانظر ماذا ترى، تو دیکھ تیری کیا رائے، تو بیٹے نے کیا کہا، افعل ما تؤمر، اے میرے باپ آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا اللہ نے. آہا، یہ ہے بات سمجھنے والی کہ بیٹا ہو تو ایسا ہو کہ اگر باپ اس کو کوئی جائز بات کہے جو قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو، جائز ہو، تو وہ مان لے، اس کو تسلیم کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب سچا تھا اور نبی کا خواب تھا، رسول کا، پیغمبر کا، اس لیے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی سمجھ لیا بات کو اور کہا آپ تو وہ کیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، فرمایا قریب ہے، ان قریب، دور نہیں ہے یہ بات، قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اچھا اب اس میں ایک اور لفظ آ گیا ہے جو ہمارے لیے بڑے کام کا لفظ ہے، روزمرہ زندگی میں، ڈیلی روٹین میں، کہ اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. انشاءاللہ یہ لفظ آپ کو اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا ہے. حدیث پاک میں بھی حکم ہے کہ کوئی کام چاہے تم کو کتنا ہی یقینی نظر آئے، یہ تو ہوگا ہی ہوگا، مگر کہو انشاءاللہ، اس لیے کہ انشاءاللہ کہہ کر آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا معاملہ، اللہ کے حوالے کر دیا نا. یعنی آپ نے اپنی ہستی کو ہٹا لیا کہ اللہ میری کیا حقیقت ہے، اگرچہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کام تو ہو جائے گا، مگر اگر تو نہ چاہے تو دریا کنارے پہنچ کر بھی پیاسا رہوں گا، میں کنویں کے پاس پہنچ کر بھی پیاسا رہوں گا، پانی نہیں مل سکے گا مجھ کو، میرے حلق میں پانی نہیں داخل ہو سکتا. پانی موجود ہے، گلاس میرے ہاتھ میں ہو، پانی میری نظر کے سامنے ہو، مگر پانی میرے حلق کے اندر جا نہیں سکتا اگر تو نہ چاہے. تو انشاءاللہ یہ وہ لفظ ہے جس کے بارے میں حکم ہے حدیث میں کہ اپنے ہر کام میں انشاءاللہ کہا کرو، تاکہ تم نے اللہ کے سپرد اپنے کام کو کر دیا. انشاءاللہ یہ کروں گا، پھر اگر وہ کام نہ بھی ہو سکے تو تم نے تو اللہ کے سپرد کر دیا تھا وہ بات. یہاں تک کہ اگر کوئی قسم بھی کھا رہا ہے تو کہے انشاءاللہ، یا کہے انشاءاللہ میں یہ کروں گا، تو اللہ کے سپرد کر دیا کام کو. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی اس قربانی کے واقعے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں انشاءاللہ کو ضرور استعمال کیا کرو. انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ العزیز، جو بھی آپ کہنا چاہو، لیکن انشاءاللہ یہ ضرور کہو. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھو کہ اگر بندہ کوئی خواب دیکھ لیتا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو خواب میں عمل نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ بندہ تو نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے. وہ تو نبی نے خواب دیکھا تھا، پیغمبر نے دیکھا تھا خواب، ان کا خواب وہی ہے، تو اسی لیے انہوں نے اس پر عمل کیا. مگر پھر بھی اللہ نے بیٹے کو تو ذبح نہیں کیا، بیٹے کو تو بچا لیا.
تو اسی لیے کوئی عام بندہ بھی خواب دیکھے تو بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قربانی کا مقصد، جو ہمارے آج کا موضوع ہے، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسی بشارت، خوشخبری رکھ دی اس قربانی کے اندر کہ تم جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد کی قربانی کا بدل اس کو کر دیا۔ گویا کہ تم نے اپنی اولاد اللہ کی راہ میں قربان کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا اولاد کی قربانی کا، مگر اللہ نے بچا لیا تھا، اور وہاں جانور ذبح ہو گیا، کروا دیا ان سے۔ تو اب تم قیامت تک اللہ کی راہ میں عید قربانی پر پالتو جانور، قربانی کے جائز جانور ذبح کرو گے تو یہ ایسا ہوگا جیسے تم اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو، ثواب کے طور پر ایسا ہوگا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ یوں ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی جہالت کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہر سال بے شمار تعداد میں، جس کی صحیح گنتی ہی کوئی نہیں، قربانی کے جانور ذبح کر لیتے ہیں، اتنا پیسہ قوم کا خرچ ہوتا ہے۔ تو بھائی قوم کا پیسہ اور بہت ساری باتوں میں خرچ ہوتا ہے، وہاں تو درد نہیں ہوتا تم کو۔ قوم کا پیسہ سگریٹ میں خرچ ہوتا ہے، قوم کا پیسہ گٹکے میں خرچ ہوتا ہے، قوم کا پیسہ پان میں خرچ ہوتا ہے، اور قوم کا پیسہ جوئے میں خرچ ہوتا ہے، قوم کا پیسہ عیاشی میں خرچ ہوتا ہے۔ تو وہاں تو کوئی درد نہیں ہوتا کہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے قوم کا، لیکن عبادت میں خرچ ہو رہا ہو تو کوئی کہے کہ نہیں یہ تو اسراف ہے، اسراف نہیں ہوگا یہ، اس لیے کہ عربی کی زبان کا مقولہ ہے لا اسراف فی الخیر، کہ خیر میں کوئی اسراف نہیں۔ قربانی خیر ہے، خیر کا کام، تو خیر کے کام میں کوئی اسراف نہیں ہے، یعنی فضول خرچی نہیں ہے۔ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں، یہ تو صحیح ہے۔ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر نہیں، فضول خرچی میں خیر نہیں، لیکن لا اسراف فی الخیر، خیر میں کوئی اسراف نہیں، تو یہ خیر کا عمل ہے قربانی کا۔ اور اس کی ابتدا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر دی، ابتدا سے مراد یہ کہ جانور وہاں ذبح ہوا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جو عرض کیا بتایا کہ جانور قربان کیے ہر سال، تو کیا اللہ کے رسول اسراف فرمائیں گے؟ نہیں نا، اللہ کے رسول تو کوئی فضول کام کر ہی نہیں سکتے، فضول کام عام بندہ تو کر سکتا ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول فضولیات کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے جب مستقل قربانی کی، ہر سال کی، حدیث یہ بتا رہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہر سال آپ نے قربانی کی، تو یہ بات ہمارے لیے حجت بن گئی، اتھارٹی بن گئی کہ قربانی متروک نہیں ہو سکتی، ترک نہیں کی جا سکتی۔ کبھی کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مت کرنا قربانی، جتنی ہو گئی ہو گئی، آئندہ سال سے قربانی مت کرنا بھائی، یہ پیسہ بھائی کہیں اور دے دینا، یہ پیسہ کسی اور فلاحی کام میں خرچ کر دینا۔ نہیں، فلاحی کام کے لیے الگ خرچ کرو، قربانی تو ایک عبادت ہے، وہ تو عبادت کے طور پر ہوگی قربانی۔ کوئی کام قربانی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے،
نعم البدل یعنی بدل، کہ اگر کوئی کہے بھائی قربانی کے بدلے میں یہ کر لیتا ہوں، میں قربانی نہیں کرتا، تو اللہ کو قبول نہیں ہے یہ بات. قربانی کا بدل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. قربانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کہ تمہارے پاس مال کی نعمت اللہ نے دی، تم قربانی کے 3 دنوں میں جانور قربان کر سکتے ہو یا حصہ اجتماعی قربانی میں لے سکتے ہو. اب چاہے تم گوشت کھاؤ یا گوشت تقسیم کر دو، تمہاری مرضی، مگر تم نے قربانی کر لی یا قربانی کا حصہ لے لیا تو سمجھو تم نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا. شکرانہ ہے یہ، یا اللہ تو نے مجھے مال دیا، تو نے مجھے ہمت عطا فرمائی، تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، تو تیری راہ میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں. چنانچہ مقصد قربانی کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے جانور قربان کر دیں، نہ اپنی تسکین کے لیے، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، محلے والوں کو دکھانے کے لیے، اور نہ کوئی گوشت کھانے کی نیت سے. کیونکہ قربانی میں گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کوئی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی. گوشت تو ملتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، گوشت ملے گا، لیکن گوشت کے لیے قربانی کرنا ناجائز ہے. 7 حصے ہوتے ہیں نا بڑے جانور میں، اونٹ میں بھی 7، گائے میں بھی 7. کسی نے یہ کہا ہے فقہاء میں سے کہ اونٹ میں 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اتفاق علماء کا متفقہ مسئلہ کیا ہے کہ 7، اس سے زیادہ نہیں. کم تو ہو سکتا ہے، حصے کم ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. چھوٹے جانور تو ایک ہی ہوتا ہے، بکرا یا بکری، اس میں تو حصے نہیں ہوتے، لیکن بڑے جانور اونٹ یا گائے میں 7 حصے سے زیادہ نہیں ہو سکتے. مگر فقہی مسئلہ یہ ہے کہ 7 حصوں میں سے ایک بندہ بھی اگر ایسا ہو جو خالی گوشت کی نیت سے حصہ لے رہا ہو تو قربانی ناجائز ہو جائے گی. 7 میں سے اگر ایک بھی بندہ ایسا ہوا جو قربانی کے لیے نہیں کر رہا، وہ تو خالی گوشت کے لیے کر رہا ہے، تو قربانی نہیں ہوگی. وجہ وہی آ گئی کہ قربانی کا مقصد اللہ نے کیا بتایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. تو تم اللہ کو اپنا تقوی دکھاؤ، خلوص دکھاؤ، خلوص پیش کرو، یہ کرو پیش، گوشت کی نیت سے قربانی مت کرو. تو آج کے درس میں جو بات اہم تھی بتانے کی وہ یہ تھی کہ جو قربانی کے دن آ رہے ہیں اس میں جو بندہ بھی قربانی کرے گا وہ یہ سوچ کر کرے گا کہ میں نہ گوشت کی نیت سے کر رہا ہوں، نہ دکھاوے کی نیت سے کر رہا ہوں، نہ رسم کے طور پر کر رہا ہوں، نہ فیشن کے طور پر کر رہا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کے طور پر کر رہا ہوں. اے اللہ تو قبول فرما لے. اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چھری پھیرنے والے کا یہ ضروری ہے. جو بندہ چھری چلاتا ہو اس کا اعتبار ہے کہ وہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر. اگر جان بوجھ کر پڑھا ہی نہیں تو جانور حرام ہے، مردار ہے. اس میں بھی ایک مقصد ہے نا، مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جب قربان کرے جانور تو اللہ کی بارگاہ میں نظر اور اللہ کی راہ میں قربان کے طور پر پیش کرے، تو اللہ کے نام پر کرے. ذبح کرتے وقت کسی اور کا نام نہ لے. ذبح سے پہلے کہہ سکتا ہے اللہم تقبل منی،
جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانور ذبح فرمایا قربانی کا تو فرمایا اللہم تقبل منی ومن آل محمد، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امتی محمد، اے اللہ تو اس کو محمد کی طرف سے قبول فرما، آل محمد کی طرف سے قبول فرما، اور محمد کی امت کی طرف سے بھی قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چھری پھیرتے ہوئے نہیں، پہلے یا بعد میں۔ اسی طرح جب لوگ کوئی نظر نیاز کے طور پر جانور قربان کرتے ہیں، عقیقے کا جانور قربان کرتے ہیں، تو نیت کیا ہوتی ہے؟ عقیقے کی۔ ولیمے کا جانور قربان کرتے ہیں، ولیمہ کھلانے کے لیے، شادی کا ولیمہ، تو وہ جانور کس نیت سے ہوتا ہے؟ ولیمے کی نیت سے، ہے نا۔ کوئی دعوت کے لیے جانور قربان کرے تو نیت دل کے اندر کس قسم کی ہوگی کہ دعوت کریں گے جانور۔ لیکن جب جانور ذبح کرنے کے لیے چھری چلائی جائے گی اس وقت ہر حال میں یہ پڑھا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر، تو جانور حلال ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ جہالت کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی 11ویں شریف کی نیاز کا بکرا ذبح کر رہا ہے تو خدا نہ خواستہ حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے؟ تو فقہا نے فرمایا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ذبح کرتے وقت کا اعتبار ہے کہ اس وقت آپ نے کیا پڑھا۔ اگر آپ نے اس وقت محمد کا نام لیا تو ناجائز، غوث پاک کا نام لیا تو ناجائز، صحابہ کا نام لیا تو ناجائز، اہل بیت کا نام لیا تو ناجائز۔ اس وقت صرف اللہ کا نام ہوگا ذبح کرتے وقت۔ ہاں، چھری پھیرتے وقت کی بات کر رہا ہوں، باقی تو آپ ثواب کے لیے قربان کر رہے ہو۔ بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ نے اپنی ماں یا باپ کے لیے کوئی جانور قربان کیا صدقے کے لیے، اور صدقے کی نیت سے جانور خریدا، تو نیت کیا ہوگی؟ صدقے کی نیت۔ ماں باپ کے ثواب کے لیے قربان کیا تو نیت کیا ہوگی؟ ماں باپ کے ثواب کی نیت ہوگی نا۔ مگر قربان کرتے وقت ماں کا نام نہیں لیں گے، چھری پھیرتے وقت باپ کا نام نہیں لیں گے۔ یہ ہے مسئلہ، شرعی مسئلہ جس کو سمجھنا چاہیے۔ اب جیسے فقہی مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا اہم مسئلہ، بڑا اہم، کہ کوئی غیر مسلم نے، کوئی ہندو نے بت کی نیت سے قربانی کا جانور پالا ہو کہ بت کے نام پر ذبح کرے گا، معاذ اللہ، سمجھ لیں بات کو آپ تاکہ شرعی مسئلہ معلوم ہو جائے۔ بت کے نام پر وہ جانور قربان کرے گا، کسی نے پالا ہو جانور، لیکن قربان کرنے کے لیے مسلمان آ جائے اور مسلمان اس کو قربان کرتے وقت پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، اب آپ کیا کہتے ہو؟ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ فقہی مسئلہ ہے، فقہا فرماتے ہیں حلال ہے۔ کیوں؟ فقہا فرما رہے ہیں کہ وہ ذبح کرنے سے پہلے جس بھی نیت سے پالا گیا ہو، بھلے بت کی نیت سے پالا اس نے، مشرکین بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے نا، اللہ نے اس کا توڑ یہ بتایا کہ تم اللہ کے نام پر چھری پھیرا کرو ذبح کی۔ تو اب اتنا بڑا فقہی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیا میں نے کہ اگر کوئی قربانی کا جانور بچپن سے لے کر اور اس کے بڑا ہونے تک بت کے نام پر پال لے کہ میں تو بت کے نام پر ذبح کروں گا اس کو، لیکن مسلمان نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، اب کھا سکتے ہیں۔ البتہ فقہا فرماتے کہ مکروہ ہے، اس لیے کہ مسلمان ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ نہیں، اس نے بت کے نام پہ پالا ہوا تھا تو ایک قسم کی کراہت آتی ہے بس، مگر حلال ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جانور حلال ہے، کھا لیا تو حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے جانور پالے گا یا اس نیت سے جانور کو ذبح کرے گا تو جانور حلال ہے، اس لیے کہ ذبح کے وقت کا اعتبار ہے اس وقت آپ نے کیا پڑھا۔ اگر کوئی بھول کر نہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر تو بھی حلال ہے جانور، کیونکہ بھول گیا تھا۔
تو جانور حرام نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر نہ پڑے تو حرام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والے عید الاضحیٰ میں اللہ کے نام پر، اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنے یا اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ہاں ہر سال جمعیت قادریہ قادری مسجد و خانقاہ قادری علمیہ کی جانب سے سالہ سال سے اجتماعی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے باذن اللہ ہو رہا ہے۔ جو بھی حضرات اس میں حصہ لینے کے خواہش مند ہو، چاہے گھر گوشت لے جانے کے لیے، چاہے تقسیم کرنے کی نیت سے، جن کو گوشت تقسیم کرنا مقصود ہو وقف کے طور پر، وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور جو اپنے گھر لے جانا چاہیں وہ بھی لے جا سکتے ہیں، چاہے کچھ لے جانا چاہیں کچھ تقسیم کرنا چاہیے، ان کی اپنی ثوابدید پر ہے۔ تو وہ جلد از جلد، کیونکہ دن بہت کم ہے اب، اور جب نمبر حصہ داروں کے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ٹائم میں بھی فرق آ جاتا ہے، اس لیے جلد از جلد رابطہ فرما لیں۔ اور ایک اور زحمت یہ فرما لیں کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے آس پڑوس اور اپنے دوست احباب کو بھی اس قادری مسجد و خانقاہ قادری علمیہ میں شرعی تقاضوں کے عین مطابق اہتمام کے ساتھ زیر نگرانی اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کی دعوت دوسروں کو بھی دے دیں۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت العالمین۔ یا اللہ آج کے درس کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ آئندہ جمعرات کو عید الاضحیٰ کی حاضری قبول فرما۔ 9 بجے عید کا بیان شروع ہوگا اور 10 بجے عید کی نماز ہوگی، ہر سال کی طرح، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہوتی ہے۔ عیدین کی نماز 10 بجے ہوتی، ٹھیک 10 بجے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں حاضری کی توفیق عطا کرے۔ دوسرا یہ کہ اسی دن مغرب کی نماز کے بعد ماہانہ 11ویں شریف کی محفل ہوگی، کیونکہ جمعرات ہے ویسے بھی لوگ آ جاتے ہیں، تو مغرب تا عشاء فاتحہ 11ویں شریف کی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، اور حلقہ ذکر اللہ قادریہ غوثیہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی حاضری کی توفیق عطا کرے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قربانی کی طرح قربانی کے کھالوں کو